الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک کو سنا، پس وہ لوگ کہنے لگے کہ بے شک ہم نے سنا ہے قرآن پاک کو جو بہت عجیب ہے، جو بھلائی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لائے اور ہرگز ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور بے شک ہمارا پروردگار بلند شان والا ہے، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ اس کو اولاد ہے، اور بے شک ہم میں کے بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات بولتے ہیں، اور بے شک ہم نے یقین کیا کہ ہرگز انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، اور بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں، پس ان لوگوں نے جنوں کو جو ہے سرکشی پر بڑھا دیا، اور بے شک وہ لوگ گمان کرتے ہیں جیسا کہ تم گمان کرتے ہو کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور بے شک ہم نے آسمان کو ٹٹول کر کے دیکھا، پس ہم نے پایا کہ آسمان چوکی داری کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور بے شک ہم پہلے
آسمانوں پر مختلف جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے فرشتوں کی بات سننے کے لیے. پس اب جو بھی اس وقت کان لگاتا ہے تو وہ آگ کے شعلوں کو اپنا منتظر پاتا ہے. اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ اس بات کی وجہ سے زمین میں رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ان کے پروردگار نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اور بے شک ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ اس کے برخلاف ہیں. ہم لوگ مختلف طریقوں پر بٹے ہوئے ہیں اور بے شک ہم نے یقین کر لیا کہ ہرگز ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور بھاگ کر کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور بے شک ہم نے ہدایت کی بات کو سنا پس ہم اس پر ایمان لے آئے. پس جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا پس نہ اس کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ کسی طرح کی زبردستی کا. اور بے شک ہم میں سے جو حکم بردار ہیں اسلام تابع دار ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ بے انصاف ہیں ظالم ہیں. پس جو شخص تابع داری کی راہ اختیار کرے اس نے نیکوکاروں کا راستہ اختیار کیا. اور ہم میں سے کچھ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں. یہ سورہ جن ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے. اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. پہلے رکوع کی کچھ آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ آپ نے سنا. اس سورت کا نام سورۃ الجن ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں جنوں کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا زرین سلسلہ آپ پر ختم کر دیا ہے اور نبی بنانا اور رسول بنانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کی اطلاع دے دی کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی کی وضاحت و تشریح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور نبوت و رسالت کا جو زرین سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ آ کر مجھ پر ختم ہو گیا. اب آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا. قیامت تک آپ ہی کی نبوت اور رسالت ہوگی. لیکن اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا گیا تھا. جیسا میں نے پچھلے ہفتوں میں بتایا کہ مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس نے ایمان لانے کی بات کہی لیکن ایک شرط رکھی کہ میں ایمان لاؤں گا اور آپ کے بعد میں نبی رہوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے. نبی و رسول بنانا پروردگار عالم کے اختیار کی بات ہے، کسی نبی کے اختیار کی بات نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھو کہ میرے ہاتھ میں جو کھجور کی ٹہنی ہے یہ میں تمہیں دے دوں تو تم ایمان لاؤ گے، تو مجھ کو یہ شرط بھی منظور نہیں. تو مسیلمہ کذاب نے آپ کی موجودگی میں پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جنگ کی تھی اور مسیلمہ کذاب اس جنگ میں مارا گیا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ کی جب بعثت ہوئی یعنی آپ کو جب نبی بنایا گیا
اور غار حرا کے اندر جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آپ غار حرا میں تھے، آپ فرماتے ہیں حبب الی الخلا، آپ کی جب عمر مبارک 40 سال ہونے لگی تو آپ فرماتے ہیں مجھ کو تنہائی محبوب بنا دی گئی، پھر مجھے لوگوں سے وحشت ہونے لگی، تو تنہائی کے لیے آپ مکہ اور گھر بار چھوڑ کر کے آپ جبل نور پر چلے گئے، وہاں ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے، اپنی تنہائی کے اوقات آپ وہاں گزارنے لگے، اور 1 مہینے سے زائد کا عرصہ آپ نے غار حرا میں گزارا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ غار حرا سے گھر تشریف لاتے اور کھانے پینے کا سامان لے کر پھر غار حرا چلے جاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانے پینے کا سامان آپ تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو آپ نے غار حرا میں تقریباً 40 دن قیام کیا، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی مکمل تو حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر کے آئے، اور پہلی وحی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، یعنی آپ کو نبی بنا دیا گیا، تو جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ اگلی آیتوں میں آئے گا کہ جنات و شیاطین یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آسمانوں پر جاتے تھے اور جگہ جگہ الگ الگ ٹھکانوں پر فرشتوں کی بات سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ فرشتوں کو چوکیداری دے دی گئی، اب ہم لوگوں کا جانا روک دیا گیا، اور اگر کوئی ہم میں سے بچا کر کے جانے کی کوشش کرتا تو ستارے ٹوٹ کر کے اس کو لگا کرتے تھے۔ ہم لوگ کبھی تاریک آسمان پر دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹتا ہے اور دور تک جاتا ہے اور پھر بے نور ہو جاتا ہے، تو اللہ نے ستاروں کو مقرر کر دیا کہ اگر فرشتوں کی نظروں سے بچا کر کے یا فرشتوں کا علم رہتے ہوئے کوئی جن یا شیطان اوپر جانے کی کوشش کرے تو یہ ستارے اس کو جا کر کے جلا دیتے، مار کر نیچے گرا دیتے۔ تو جنوں میں ہلچل ہو گئی، اور ابلیس نے اس بات کو محسوس کیا کہ دنیا میں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر بندش آ گئی، پابندی آ گئی کہ اب ہم آسمانوں پر جا نہیں سکتے۔ ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے۔ تو الگ الگ جنوں کی ٹولی بنا دی گئی، اور یہ ٹولی پورے مشرق سے مغرب تک دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اس بات کو تلاش کرنے کے لیے پھرنے لگی کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ مسلم شریف اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی ایک وادی جسے وادی نخلا کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے رات کے اخیر حصے میں پڑاؤ کیا تھا، قیام کیا تھا، اور صبح کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک ٹولی کا وہاں سے گزر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوں کے آنے کی خبر نہیں تھی کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آئی ہے۔ آپ فجر کی پہلی دوسری رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی یہ جماعت قریب کے درخت کے اوپر رک گئی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم پڑھنا سنا، اور سنتے ہی اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے قرآن کریم سنا
اور سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ واقعہ ہے اور یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کا آسمانوں پر آنا جانا بند کر دیا گیا، اور یہ کلام، یہ قرآن کریم ہے اور اللہ کا کلام، اور اللہ نے انہیں نبی و رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اس بات کی جنوں کی اس جماعت نے تصدیق کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا، بذریعہ وحی بتایا گیا کہ جنوں کی ایک ٹولی، جنوں کی ایک جماعت یہاں پر ہے، اس نے آپ کا قرآن کریم فجر کی نماز میں پڑھنا سنا اور وہ لوگ ایمان لے آئے، اور یہی بات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی۔ سورہ احقاف میں 26ویں پارے کے اندر 29ویں آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، وہاں پر یہ تفصیل گزر چکی کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف بھیجا، جنہوں نے قرآن کریم کو سنا، اور سننے کے بعد جب وہ وہاں پہنچے اس جگہ جہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو خاموش کرایا، انصتو، چپ رہو۔ انہوں نے قرآن کریم سنا اور سننے کے بعد ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جب وہ واپس گئے اپنی قوم میں تو انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تم بھی اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جنوں کی مختلف جماعتوں کی طرف جا کر کے انہوں نے یہ بات کہی، وہاں تفصیل گزر چکی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے بلاوے پر دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے پاس تشریف بھی لے گئے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنات و شیاطین کی طرف بھی آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور جس طرح ہم انسانوں میں سے لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی ہیں کچھ لوگ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہیں، اور جس طرح انسانوں میں کچھ مشرک ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ مجوسی ہیں، اور الگ الگ دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں، کچھ یہودی، کچھ عیسائی، کچھ مشرک اور کچھ کافر، الگ الگ دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اور اس بات کا بھی ہے اشارہ، بلکہ یقین کے درجے میں، کہ جس طرح انسانوں کے لیے جنت اور جہنم بنائی گئی ہے اور انسانوں کو جنت یا جہنم کا ٹھکانہ دیا جائے گا، اسی طرح جنوں کے لیے بھی فیصلہ ہوگا کہ جو صاحب ایمان ہوگا، اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کے برخلاف ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ قرآن کریم کی سورہ جن کی ابتدائی آیات کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور اس نے قرآن کریم کو سنا، اور وہ کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے قرآن کریم کو سنا جو بڑی عجیب آیتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیات اپنی اثر انگیزی میں، اثر انداز ہونے میں، یا خیر و برکت کے اعتبار سے، یا عجیب و غریب کلام کہ اس جیسا کلام بنانے پر دنیا کے تمام انسان عاجز اور بے بس ہے، اس بات کا تذکرہ جنہوں نے کیا، اور کہنے لگے یہدی الی الرشد، کہ یہ قرآن بھلائی اور خیر کی طرف
نیک راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے. فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ وہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک سن کر کے انہوں نے ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر عمل بھی کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی، اللہ پاک نے بذریعہ وحی آپ کو خبر دی گئی اور اس بات کا حکم بھی دیا کہ آپ لوگوں کو بولو اور بتاؤ. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا پروردگار اس کی بڑی شان ہے. جد ربنا تعالی جد ربنا، ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ اس کے اولاد ہے. اور ہم میں کے کچھ بیوقوف لوگ اللہ پاک پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے اور اللہ کے بچے ہیں. جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور بھی لوگ ہیں جو دیوی دیوتاؤں کو اللہ کی بیٹی اور بیٹا قرار دیتے، جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ انسانوں اور جنات میں سے کوئی بھی اللہ پر یہ جرات نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ اللہ کے بیوی ہے اور بچے، لیکن کرنے والے کرتے. اور اگلی آیت میں یہ کہا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یعوذون برجال من الجن، جو جنوں سے پناہ مانگتے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب کسی نئے مقام پر جاتے ہیں اور پہاڑوں میں جنگلات میں رکنے کا اتفاق ہوتا ہے تو آواز سے کہتے ہیں جنوں کو مخاطب کر کے کہ ہم تمہاری پناہ میں ہیں، ہماری تم حفاظت کرو، ہم پہاڑوں میں اور وادیوں میں اور جنگلات میں ہیں، ہم تمہاری پناہ چاہتے. اب جب لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا تو جنات و شیاطین نے سمجھ لیا کہ یہ ہم سے ڈرتے، اور پھر انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا اور زیادتی کرنا شروع کر دی. فزادوہم رہقا، اس طرح جنوں سے شیاطین سے پناہ مانگ کر کے لوگوں نے جنات و شیاطین کو اپنے سر پر چڑھا لیا. اسی طرح جو ہے جنوں میں کچھ لوگ ہیں جو انسانوں کی طرح یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، جبکہ یہ غلط عقیدہ ہے. جنات یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا، جب ہمارا آسمانوں پر آنا جانا بند کر دیا گیا تو ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا کہ ایسا کیوں ہوا. فوجدناها، تو ہم نے پایا کہ آسمان کو چوکیدار فرشتوں سے بھر دیا گیا ہے، وشہبا، اور شعلوں سے بھر دیا گیا ہے. اب اگر ہم میں سے کوئی آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے روک دیتے ہیں اور ستارے ٹوٹ کر کے اس کو لگتے، اور جب یہ ستارے لگتے ہیں تو وہ جن جل کر کے مر جاتا ہے یا زخمی ہو کر کے وہ زمین پر گرتا ہے. اور جو جن وغیرہ شیاطین وغیرہ زخمی ہو کر کے نیچے گرتے ہیں وہ جنگلات میں غول بیابانی بن کر کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے، گمراہ اور بے راہ کرتے. یہ جن کہتے ہیں کہ ہم پہلے آسمانوں میں الگ الگ ٹھکانوں پر بیٹھا کرتے تھے اور فرشتوں کی آپس کی بات چیت سنا کرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ کوئی ایسی بات جو زمین پر فیصلے کے تعلق سے ہوتی تھی سن لیتے تھے تو کاہنوں اور جادوگروں کو آ کر بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو فلاں کے یہاں اب اولاد ہونے والی ہے، فلاں جگہ یہ حادثہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوگا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوگا. سن لیا کرتے تھے، آ کر کاہنوں کو اور جادوگروں کو بتا دیا کرتے. پھر یہ کاہن اور جادوگر
اس واقعے کو پہلے سے بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے یہاں اولاد ہوگی، دیکھو تمہارے گھر میں ایسا ہوگا، دیکھو تمہارے ساتھ ایسا حادثہ، ایسا واقعہ پیش آئے گا، اور اسی کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں چلا دیتے تھے۔ جب وہ ایک سچی بات جو فرشتوں کی بات ہوتی تھی وقوع پذیر ہوتی تھی تو لوگ دیکھتے تھے اور یقین کر لیتے کہ یار انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو ان کی 100 جھوٹ بات کو بھی لوگ صحیح مان لیا کرتے۔ لیکن اب ایسا ہو گیا کہ ہم لوگوں کا بیٹھنا اور ہم لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے، کان لگانے کی کوشش کرتا ہے، سننا چاہتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، تو ستارے اسے ٹوٹ کر کے لگتے، اسے جلا کر کے بھسم کر دیتے یا زخمی کر دیتے۔ یہ ستارے ان کی گھات میں لگے رہتے، 24 گھنٹہ نگرانی کرتے رہتے۔ یہ جن کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا یا آسمانوں پر چوکیدار فرشتے مقرر کر دیے گئے اور ستاروں کو شہاب ثاقب بنا دیا گیا، اس سے اللہ پاک نے زمین میں رہنے والوں کے لیے شر کا، برائی کا ارادہ کیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں جو ایمان لائے، تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کی، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو اس کے برخلاف ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرک ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اسی طرح مجوسی اور پارسی ہیں۔ جنوں میں بھی اس طرح ہے، کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں بھی لوگ الگ الگ طریقوں پر ہیں۔ ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور بھاگ کر کے ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ اور ہم نے جب قرآن پاک کو سنا، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، ہم نے قرآن پاک کو سنا، آمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ اب جو شخص بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا وہ سن لے کہ اسے کسی طرح کے نقصان سے ڈرنا نہیں ہے، فلا یخاف بخسا، نہ ڈرے وہ کسی نقصان سے، ولا رہقا، اور نہ کسی طرح زبردستی سے۔ اس کے ساتھ نقصان نہیں ہوگا کہ اس کی نیک کاموں پر اس کو نیکی نہ دی جائے، اور اسی طرح اس کے ساتھ زبردستی نہیں ہوگی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس کو سزا دی جائے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور ہم میں کچھ لوگ ہیں جو حکم بردار تابع دار ہیں، مسلمان۔ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ظالم لوگ ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پر جو شخص تابع داری کی راہ اختیار کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں جو ظالم لوگ ہیں، بے انصاف لوگ ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ دوزخ کے ایندھن ہیں۔ کسی نے چٹھی بھیجی ہے کہ میری منگنی ہو گئی اور مجھے لڑکا پسند نہیں اور میں شادی کے لیے منع بھی نہیں کر سکتی، مجبور ہوں، تو وظیفہ بتائیے کہ منگنی ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جوڑا اللہ پاک بناتے، اللہ پاک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا تو منگنی ٹوٹ جائے گی یا اللہ پاک چاہتوں کو بدل دے گا۔ ظاہر بات ہے ناپسندیدگی کی کوئی وجہ ہوگی، ناپسندیدگی کی کوئی وجہ ہوگی۔ جیسے مرد یا لڑکے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی خوبصورت ہو، گورے رنگ کی ہو، چھریرے بدن کی ہو، نکلتا قد ہو، بات کرنے کا انداز اچھا ہو، طور طریقہ اچھا ہو۔ جیسے مردوں کی لڑکوں کی چاہت ہوتی ہے، اسی طرح لڑکیوں کی بھی چاہت ہوتی۔ تو سرپرستوں کی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے
کہ وہ بیٹی سے یا بہن سے یہ پوچھ لے کہ تجھ کو لڑکا پسند ہے یا نہیں. ظاہر بات ہے ان کو بھی اللہ نے دل دیا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا شوہر جو ہو وہ خوبصورت ہو، نیک ہو، بااخلاق ہو، کمانے والا ہو، گٹکا نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، پرائی عورتوں کے چکر میں نہ رہتا ہو، جگر چھٹا نہ ہو. وہ بھی چاہتی. ان سے پوچھنا ضروری ہے. زبردستی رشتہ نہیں کرنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے یہ لڑکی بے بس ہے، مجبور ہے، ماں باپ کے سامنے نہیں بول سکتی، لیکن یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے. کل قیامت کے دن اس پر مواخذہ اور پکڑ ہوگی. دو عورتیں کھڑی تھی آپس میں بات کر رہی تھی. تب ایک آدمی جو ہے صبح ناشتہ کرنے کے لیے گھر سے 2-4 روٹی لپیٹ کے ایسے پیچھے ہاتھ کر کے بٹیار کھانے کی طرف جا رہا تھا. تو ایک عورت دوسری عورت سے کہنے لگی، بولے دیکھ تورا اڑوا جا رہا ہے. اس لیے ایسی حیات میں رہنا جس سے لوگ بیوقوف سمجھیں، ناپسند کریں، دیوانہ اور پاگل بولے، ایسی حیات میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے، ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے، کپڑا ٹھیک ٹھاک پہننا چاہیے، ورنہ عورتیں ایک دوسرے کو تانا دیتی ہیں، بولے تورا اڑوا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دعا کرو. مجبوری ہے، لڑکا پسند نہیں ہے، دعا کرو. جوڑا تو اللہ پاک بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناپسندیدگی بھی دور کر سکتے ہیں. آج تمہیں ناپسند ہے، کل پسند بھی آ سکتا ہے. اور جن بنیادوں پر ناپسندیدگی ہے ہو سکتا ہے لڑکا وہ خراب عادتیں چھوڑ دے. ظہر کی سنت موقدہ جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیا اسے فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ سنت جو ظہر فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کی جگہ فرض کے بعد ہی ہے، پہلے نہیں پڑھ سکتے. جمعہ کی جماعت کے بعد سنت و نوافل سے پہلے آپ کیا پڑھتے؟ کچھ معمولات ہیں میرے جو جمعہ کی نماز کے بعد میں ہر جمعہ پابندی سے پڑھتا ہوں، جس میں 3 مرتبہ آیت الکرسی ہے، کچھ معصورہ دعائیں ہیں، پڑھنا چاہیے. نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، کیا کریں؟ وسوسے دور کرنے کے لیے وسوسوں پر دھیان دینا چھوڑ دے. شیاطین میں ایک جماعت ایسی ہے جو نماز پڑھنے والے لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کرتی ہے، اور جتنا زیادہ تم اس وسوسوں پر دھیان دو گے وہ اتنا زیادہ پریشان کریں گے. جیسے تم آئے اچھی طرح وضو کرنے کا اہتمام کرو. شیطان کیا کرتا ہے کہ تم وضو کر کے آئے، اب نماز میں شامل ہوئے تو وسوسہ ڈالتا ہے تو مسا کرے کہ بھول گئے، یا پاؤں کہیں خشک رہ گیا، یا ہاتھ کہیں خشک رہ گیا. پاکی ناپاکی کے تعلق سے وسوسہ، یا نماز میں وسوسہ کہ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھا نہیں، یا تو رکوع صحیح طریقے سے کیا نہیں، یا سجدہ صحیح طریقے سے ہوا نہیں. تو یہ وسوسے ڈالنے کے لیے شیاطین کی ایک جماعت ہے. تم جتنا زیادہ اس پر دھیان دو گے اتنا زیادہ وہ وسوسہ ڈالیں گے. اس لیے ایک مرتبہ اہتمام سے اچھی طرح وضو کر لیے. اب کتنا بھی وسوسہ آئے کہ مسا بھول گئے، ہاتھ سکھا رہ گیا، چہرہ سکھا رہ گیا، پاؤں سکھا رہ گیا، اس پہ دھیان نہیں دینے کا، اپنا پڑھتے رہنے کا. تھوڑے دن وہ شیاطین محنت کرتے، جب دیکھتے کہ یار یہ تو کچھ مانتا ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے کا پیچھا اٹھاتے تھے. جس کے جنازے میں 40 سے زیادہ لوگ شرکت کریں تو کیا میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے؟ ایسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کے انتقال پر اگر 40 یا 40 سے زیادہ لوگ اس کی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے.
اور ہمارے یہاں الحمدللہ جنازوں میں شرکت کا معمول ہے، اور ایک بڑی تعداد جنازے کی نماز میں شریک ہوتی ہے۔ کوئی تسبیح بتائیے جس کے پڑھنے سے ثواب ملے اور گناہ بھی ختم ہو جائے۔ گناہ ختم کرنے کے لیے توبہ و استغفار ضروری ہے، اور تسبیح جو ہے تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں کامیابی کے ساتھ ہونے والے بڑے بڑے واقعات کیا کیا ہے؟ صابر نورانی نام کا ایک شخص ہے، وہ بولتا ہے کہ اس کے پاس جن ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، کیا اس کے پاس علاج کرانا چاہیے؟ مجھے بھی کسی نے بتایا تھا بمبئی میں ایک شخص کے متعلق کہ یہ اس کے پاس جن ہے، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ لوگ آپ کے متعلق اس طرح کی بات کہتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ اب وہ آدمی خاموش ہو گیا، نہ ہاں کہے نہ کہے۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس جن ہے تو اس کو حکم دو کہ میری ٹوپی اتار کر کے یہاں رکھ دے۔ وہ نہیں کر سکا یہ کام۔ اگر صابر نورانی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس کا امتحان لے سکتے ہیں اس طرح، جیسے وہ کہتا ہے کہ جن کے ذریعے سے علاج کرتا ہے، ایسے کپڑا لٹکا کر کے کوئی آدمی گیا تو وہ ایسے پردے کی طرف منہ کر کے دھیرے دھیرے کچھ بولتا ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ ادھر سے کوئی جواب ملا۔ یہ سب بکواس ہے۔ کسی انسان کو تابع میں کرنا مشکل ہے، جبکہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو جنات و شیاطین کو اللہ نے آنکھ سے بنایا ہے، تو کسی کو خاطر اوتر میں لاتے ہوتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بالکل بکواس ہے۔ زید نے اس کی بیوی کو ایک طلاق دی، اور زید کو شک ہے کہ زید نے طلاق دیا ہے۔ طلاق دیا یا لفظ چھوڑ دیا بولا، اب مسئلہ یہاں مالیگاؤں کی زبان میں چھوڑ دیا کا ہے، جیسے کہ جمعہ، اتوار، منگل کو ہر گھر پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جواب کی درخواست ہے۔ طلاق ہمارے یہاں چھوڑنے کا لفظ طلاق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہے کہ میں تو کہ مالیگاؤں ہائی اسکول تک چھوڑ دے تو سمجھ رہے ہو، یہ زو معنی لفظ ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ لفظ بیوی سے جھگڑے کی حالت میں، حجت، بحث اور تکرار کی حالت میں اگر اس نے کہا کہ میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، تو یہ طلاق کے معنی میں ہے، طلاق پڑ جائے گی۔ اور ظاہر بات ہے یہ جمعہ منگل کو جو چھوڑنے والی بات ہے وہ تو بہت خوشگوار ماحول میں ہوتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں رہتا، وہ بولتے چل میں تجھے پہنچا دوں، میں تجھے چھوڑ کے آ جاتا ہوں، تو یہ اس سے طلاق واقع نہیں ہو۔ سجدہ تلاوت نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، اس لیے سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ نماز کے لیے امام کو کیا نیت کرنی چاہیے؟ امامت کی نیت کرنی چاہیے نماز کے ساتھ ساتھ، کہ نیت کرتا ہوں میں نماز عشاء کی فرض 4 رکعت کی بحیثیت امام، جیسے ہم لوگ کہتے پیچھے اس امام کی، تو امام کو کہنا چاہیے بحیثیت امام۔ زبیلہ نام کے کیا معنی ہیں؟ رکھ سکتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں۔ رافضی لوگ 40واں کیوں مناتے ہیں؟ کشتی دیکھنا جائز ہے یا حرام؟ مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا ہے، یہ حصہ اگر کھلا ہوا ہو کسی بھی حالت میں، کشتی ہو، کبڈی ہو، یا اولمپک میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، دیکھنا جائز نہیں۔ اتی کرمن پر رہنا صحیح ہے یا غلط؟
غلط ہے، اس لیے کہ کسی کی زمین پر 1 انچ بھی اگر ہم نے قبضہ کیا ہے تو قیامت کے دن زمین کا اتنا بڑا ٹکڑا توق بنا کر کے میدان محشر میں گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے عتی کرنا ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم قبضہ کرتے ہیں وہ جگہ ہماری نہیں ہے. وہ جگہ ظاہر بات ہے کہ اگر راستے کے لیے چھوڑی گئی ہے، گارڈن کے لیے چھوڑی گئی ہے، پلے گراؤنڈ کے لیے چھوڑی گئی ہے، ہاسپٹل کے لیے چھوڑی گئی ہے، تو وہ تمام لوگوں کے مشترکہ استعمال کی ہے. اگر ہم نے عتی کرمن کیا تو ہم سب کا حق مار رہے ہیں. عتی کرمن کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. حضور کے چچا ابو طالب کو خواجہ ابو طالب بولنا کیسا ہے؟ خواجہ کا لفظ و عزت و اکرام کا ہے، اس لیے بول سکتے. لیکن یہ لفظ جو ہے، جو کنر ہوتے ہیں، زنخے جن کو کہا جاتا ہے، ہجڑے کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بادشاہوں کے یہاں، نوابوں کے یہاں خواجہ سرا ہوتے تھے، جو محل میں رانیوں وغیرہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے. وہ آدمی نہیں ہوتے تھے، نہ عورت ہوتے تھے نہ آدمی ہوتے تھے، ان کو بھی خواجہ کہا جاتا ہے. اس لیے احتیاطاً یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. نفاق سے بری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نفاق سے بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے اور دیگر جن چیزوں کو دل سے ماننا ہے، یقین کرنا ہے، اس کے بارے میں شک شبے میں نہیں ہے. ایک بات، یا دل میں یقین ہے تو نفاق سے بری ہے، اور اگر دل میں یہ ہے کہ معلوم نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے اور زبان سے بول رہا ہے کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ نفاق ہے. زید ہفتے میں ایک ہی دن اوابین کی نماز پڑھ پاتا ہے تو قبول ہوگی یا نہیں؟ قبول ہو جائے گی. لوگ بکری اور بکرا دیگر جانور پالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جانور پالنے سے گھر والوں کے اوپر آنے والی بیماری پالتو جانوروں کے اوپر آتی ہے اور گھر والے مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں. کیا ایسا صحیح ہے؟ غلط بات ہے. جس کے اوپر آنی ہے اس کے ہی اوپر آتی ہے. فرشتے کبھی راستہ بھٹکتے نہیں ہیں اور اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. اگر نماز پڑھانے والے کے دونوں ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو نماز خراب ہوگی مقتدی کی. یہ ٹخنوں کا ڈھانکنا مکروہ ہے مردوں کے لیے. اگر نماز اس حالت میں ادا کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں اور کراہت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے. اس کا اثر مقتدیوں کی نماز پر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ تمام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے. اگر نماز صحیح پڑھ رہا ہے امام تو سب کی صحیح ہوگی، اور اگر امام کچھ غلط کر رہا ہے تو مقتدیوں کے حق میں اس کا وبال نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا امام صاحب کو. میرے دوست لوگ لوڈو گیم موبائل وغیرہ پر کھیلتے ہیں اور جو گیم ہار جاتا ہے وہ لوگوں کو چائے پلاتا ہے. اس طرح چائے وغیرہ پینا کھانا جائز نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان میچ میں لوگ شرط لگاتے، یہ بھی جائز نہیں. دجال دنیا میں ہے، کہاں پر ہے، کب نکلے گا؟ دجال کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ہے اور کسی جزیرے پر اسے قید کر کے رکھا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اوپر کا ہو گیا ہے، تو یہ اوپر کا کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اوپر کا جو بولا جاتا ہے وہ آسیبی اثرات ہوں، سحر وغیرہ ہو، اس کے تعلق سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. زید کے والد کے انتقال کو 17 سال ہو گئے ہیں. زید سے بڑے 2 بھائی اور ہیں جن میں ایک بھائی کے ہاتھ میں سارا کاروبار ہے اور وہی بھائی اپنے دونوں بھائیوں کو خرچہ دیتا ہے. ایک بھائی نے اپنی وراثت کے حصے کا مطالبہ بھی کیا لیکن اس کی بات کو ٹال دیا گیا. ایسی صورت میں کیا کریں؟ میراث کی تقسیم جلدی کرنا مستحب ہے.
جب تک سب مل جل کر کے رہنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رہ سکتے، لیکن جب حصہ مانگا گیا تب اس کا حق ہو گیا ماں باپ کے انتقال کے بعد یا باپ کے انتقال کے بعد اس کا حصہ اس کو دے دینا چاہیے. اس کو ٹالنا نہیں دینا ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اگر باپ کے بعد ہمارے ہاتھ میں ساری جائیداد ہو تو اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کیسے انصاف کریں؟ جتنا خرچہ ہم اپنی ذات پر کرتے ہیں اتنا ہی پیسہ بھائی کو دینا چاہیے اور اس کا آدھا پیسہ بہن کو دینا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ باپ کا کاروبار ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے بیوی بچے عیش کرتے، اور دوسرے بھائیوں کو ان کی بیوی اور بچوں کو خرچہ دیا جاتا ہے، وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں. بہنوں کو تو کچھ بھی نہیں دیا جاتا نا، ہفتے کا خرچہ. سال میں ایک آدھ جوڑا بنا دیے تو وہ بھی احسان رہتا ہے. یہ ظلم ہے جو ہمارے گھروں میں سماج میں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. 1999 میں مہر 786 روپے تھا. مجھے آج مہر دینا ہے تو کتنی دینا ہے اور اس کی صورت اور نیت کیا رہنا چاہیے؟ مہر بیوی کا حق ہے. اگر مہر دینے کی نیت نہ ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا شخص زانی ہے، اس کو زنا کا گناہ ہوگا. اس لیے مہر پہلی فرصت میں دے دینا چاہیے تاکہ اپنی نیت ڈاواں ڈول نہ ہو. ایک بات. دوسری بات، جو مہر مقرر ہے اگر اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ سکہ رائج الوقت یعنی 786 روپیہ بسکہ رائج الوقت، تو جب ادا کریں گے اس وقت 786 روپیہ دینا ہوگا. اور اگر سکہ رائج الوقت نہیں کہا گیا تو 1999 میں 786 روپیے کی مالیت کتنی تھی، اس میں کتنی چاندی آتی، اتنی چاندی کی قیمت آج کتنی ہوگی وہ دینا ہوگا.